بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير آمنت بالله صدق الله العظيم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم مل کے پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين میرے عزیز سامعین و ناظرین، آج کے ہمارے درس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفر معراج کے حوالہ سے چند باتیں آپ کے گوشے گزار کی جائیں گی۔ دعا ہے اللہ رب العزت حق سچ بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیہ کریمہ تلاوت کی ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے خاص بندے کو سیر کروائی مسجد حرام سے مسجد اقصی تک رات کے مختصر حصے میں۔ الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، وہ ذات جس نے برکتیں رکھی ہم نے اس کے ارد گرد تاکہ ہم اپنی نشانیاں دکھائیں۔ انہ هو السمیع البصیر، بے شک وہ سننے والا اور وہ دیکھنے والا ہے۔ شب معراج جہاں کئی معجزات کا ظہور ہوا، اور شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بلندیوں کی نمایاں آشکار ہوئیں، وہیں رب مصطفیٰ صاحب التاج والمعراج صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کئی تحائف بھی عطا فرمائے۔ مثلاً دیدار باری تعالی، بغیر واسطہ کے اپنے محبوب سے کلام کرنا، سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیات عطا فرمانا، نماز پنجگانہ کی فرضیت، نمازیں عطا کرنا، یہ ساری اللہ رب العزت نے تحائف جو ہے اپنے محبوب کو معراج کی رات عطا فرمائے۔ نمبر 1،
دیدار باری تعالی کرنا، اللہ رب العزت کو دیکھنا۔ حضرت علامہ شہاب الدین احمد خفاجی رحمۃ اللہ الہادی فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سر کی آنکھوں سے اللہ رب العزت کا دیدار کیا۔ اور یاد رہے، دنیا میں جاگتی ہوئی آنکھوں سے پروردگار عز و جل کا دیدار سرکار نامدار مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاصہ ہے۔ نمبر 2، گفتگو کا شرف حاصل کرنا۔ جب تیرے اور میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں جلوہ گر ہیں، اللہ کی بارگاہ میں تشریف فرما ہیں، تو رب ذوالجلال کی بارگاہ میں جا کر عرض کی التحیات للہ والصلوات والطیبات، میری تمام قولی بدنی مالی عبادتیں اللہ عز و جل کے لیے ہیں۔ جب اتنا اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا تو رب کائنات نے پھر آگے سے جواب عطا فرمایا، یعنی گفتگو ہو رہی ہے رب اور اس کے محبوب کے درمیان۔ اللہ فرماتا ہے السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے نبی مکرم تجھ پر سلام ہو، اللہ عز و جل کی رحمتیں اور اس کی برکتیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس امت کو وہاں پہ بھی نہیں بھلایا جب اللہ نے اپنے محبوب پر سلامتی بھیجی، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس امت کو وہاں پہ بھی یاد رکھا، اللہ کی بارگاہ میں عرض کی السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، سلام ہم پر ہو اور اللہ کے تمام نیک بندوں پر بھی سلام۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام انہوں نے بھی اور تمام آسمانی فرشتوں نے بھی اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ عرض کی کہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ حضرت علامہ ابن حجر عسقلانی قدس سرہ النورانی فرماتے ہیں فتح الباری کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ خالق کائنات نے بغیر کسی واسطہ کے کلام فرمایا، یعنی پہلے بھی اللہ کلام فرماتا تھا بذریعہ جبرائیل امین علیہ السلام، لیکن معراج کی رات رب کائنات نے یہ شرف بھی اللہ نے اپنے محبوب کو بخشا کہ ڈائریکٹ اللہ موجود تھا اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، آپس میں گفتگو ہوتی رہی۔ یہ حضرت علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب صحیح بخاری کی شرح کرتے ہوئے فتح الباری کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے اپنے محبوب سے بغیر کسی واسطہ کے کلام فرمایا۔ تو نمبر 3، اللہ خالق کے کائنات نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو تحائف کے اندر سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیات بھی عطا فرمائیں، اور آقا علیہ السلام کہ حدیث پاک کا مفہوم ہے، سرکار فرماتے ہیں یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے جو رب ذوالجلال نے مجھے عطا فرمایا ہے۔ نمبر 4، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اور اللہ کے درمیان جو باتیں ہوئی، طائف ملے، اللہ نے یہ بھی اپنے محبوب کو بشارت عطا فرمائی کہ محبوب اگر تیری امت میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائے گی تو میں اس کی بخشش فرما دوں گا۔ نمبر 5،
اللہ خالق کے کائنات نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں، اللہ خالق کے کائنات سے جب اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو نمازیں 50 عطا فرمائیں، یہ تحفہ عطا فرمایا، اللہ خالق کے کائنات سے تحفہ لے کر حضور جب صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لا رہے تھے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ کی امت پر کیا فرض کیا ہے؟ تو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہ نے میری امت پر 50 نمازیں فرض کی ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کم کروا لیجئے، آپ کی امت یہ تحفے کو برداشت نہیں کر سکے گی، مشکلات کا سامنا نہیں کر سکے گی۔ تو تیرے اور میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر 9 بار اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور پھر جا کر وہیں سے 45 نمازیں کم کروائیں۔ جب 5 رہ گئیں تو اللہ خالق کے کائنات نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا، لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کی باتیں، اللہ کے کلمات تبدیل نہیں ہوتے، لیکن 50 عطا فرمائی ہیں پھر 5 کر دی ہیں، تو اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا، محبوب تیری امت پڑھتی 5 رہے گی، ہم اس کو 50 نمازوں کا ثواب عطا فرماتے رہیں گے۔ تو میرے عزیز، میرے بھائی، میرے دوست، سامعین و ناظرین، اللہ خالق کے کائنات کی طرف سے یہ پیارا تحفہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ سے ہمیں ملا ہے، نصیب ہوا ہے، اس تحفے کی قدر کیجیے۔ اللہ خالق کے کائنات نے ہر حکم زمین پر نازل فرمایا ہے، زکوٰۃ کا، حج کا، صدقے خیرات کا، لیکن جب نماز کی باری آئی ہے تو اللہ خالق کے کائنات نے اپنے محبوب کو عرشوں پر بلایا، وہاں پر بلا کر یہ تحفہ عطا کیا ہے کہ تیری معراج یہ ہے کہ تو مجھے دیکھ کر جا رہا ہے، میری زیارت کر کے جا رہا ہے، اگر تیری امت نماز پڑھے گی، تیری امت کی معراج اس نماز کے اندر موجود ہے۔ تو کوشش کرنی ہے پنجگانہ نماز کی پابندی کے ساتھ، تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھا کریں، تاکہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک بھی اس نماز کے اندر ہے۔ جب ہم نماز پڑھیں گے تیرے اور میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی، جب میرا محبوب راضی ہوگا تو اللہ بھی راضی ہو جائے گا۔ دعا ہے رب ذوالجلال ہم سب کی آج کی یہ حاضری اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے۔ باخر دعوایا